وعن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن سے یہ روایت ہے۔ حضرت امام حسن بھی صاحب روایت صحابی ہیں اور حضرت امام حسین بھی صاحب روایت صحابی ہیں۔ اور ایک ٹیکنیکل بات ہے جس کو ناسبیوں نے سمجھا ہے، کہتا ہے اہل سنت اس طرف نہیں گئے، یا ان کی جملہ بازی ختم نہیں ہوتی کہ یہ کسی بات پہ سنجیدگی سے غور کرے۔ نبوت کے بعد، انبیاء کے طبقہ کے بعد جو بہترین طبقہ ہے وہ صحابہ کا طبقہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ صحابہ کا طبقہ ہے۔ اس لیے ناسبیوں نے حضرت امام حسین پر سب سے پہلا حملہ یہ کیا تھا اور کیا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، کیونکہ جب صحابیت ختم ہو جائے گی تو گویا وہ جو ان کے ہر فضیلت کا مرکز ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک بندہ صحابی نہ ہو، ماں بعد ہو، جتنے بھی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو، تو شرف صحابیت سب سے بلند شرف ہے نبوت کے مقام کے بعد، کم از کم اہل سنت کے نزدیک۔ ان کو چھوڑو جن کا کام ہی میں کیا کہوں، ان کو رہنے دو۔ اہل سنت کے نزدیک جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں، ویسے میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ اگر تمہارے نزدیک خون ہی افضلیت کی بنیاد ہے، پھر تو افضل البشر سیدنا قاسم کو ہونا چاہیے تھا نا، جو سرکار کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی تو سرکار کے بیٹے نہیں ہیں نا، وہ تو بھائی ہیں، وہ تو حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اگر خون ہی اس کی بنیاد ہے تو پھر تو حضرت قاسم کو ہونا چاہیے تھا، یا سیدہ فاطمہ کو ہونا چاہیے تھا، افضل البشر بعد الانبیاء۔ یعنی اسلام میں افضلیت کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ نسل کو نہیں رکھا گیا، وہ تقویٰ کو رکھا گیا۔ علامہ پرہاروی کی بہت زبردست بات ہے ابراس میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر افضلیت کی بنیاد نسب ہوتا تو پھر حضرت فاطمہ کا مقام رسول کریم علیہ السلام سے بلند ہوتا، کیونکہ حضرت فاطمہ کے باپ تو امام الانبیاء ہیں، سرکار کے باپ تو نبی نہیں ہے نا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ناسبیوں نے سب سے پہلا جو کیا، اس کی جو محمود عباسی کی جو خلافت معاویہ اور یزید ہے، اس نے اور بھی بڑے بکواسات کیے۔ پہلی سب سے بات یہ کی کہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی۔ جب شرف صحابیت کو ختم کر دیا، پھر پوری وہ بنیادیں ختم کر دی جو اہل سنت کے نزدیک شرف صحابیت کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ وَنَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ مَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ، وہ بنیادیں ختم ہو گئی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ محدثین نے، میں اس پہ کوئی تقریر نہیں کر رہا، محدثین نے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کو رسول کریم علیہ السلام کے عظیم المرتبت صحابہ میں شمار کیا ہے۔ یعنی یہ البدایہ والنہایہ میں کہ ہوا من علماء الصحابہ، امام حسین کے بارے میں ہوا من علماء الصحابہ وسادات المسلمین، کہ حضرت امام حسین علماء صحابہ میں سے ہیں اور اہل اسلام کے سردار ہیں، اہل اسلام کے سرداروں میں سے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ حضرت امام حسن سے مروی ہے، یہ اس پہ دلیل ہے کہ یہ صاحب روایت، اور بھی ان سے بہت سی روایات ہیں، امام حسین سے بھی بہت سی روایات ہیں۔ میں نے شبیر و یزید میں 30-32 اس وقت لکھی تھی۔ وعن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ السلام سے یہ بات یاد کی، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، اور اس چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ جو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، یعنی تجھے شک ہے یار وضو ہے کہ نہیں تو کر لے، تجھے شک ہے، وہ جو مشتبہات والی بات پہلے ہم پڑھی ہم نے، وہی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالتی ہے، اس کے بدلے میں اس کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی۔ یہ نماز میں شک پڑ جاتا ہے نا،
تو امام اعظم ابو حنیفہ نے مختلف قسم کی روایات تھی. ایک یہ تھی کہ اگر بندے کو شک پڑ گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. دوسرا یہ تھا کہ وہ یعنی اس کی نماز جو ہے وہ ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن وہ اس پر عمل کرے گا جو اقل ہوگا، یعنی کم مقدار پہ عمل کرے گا. ایسے ہی 2-3 باتیں تھیں. تو امام ابو حنیفہ نے اس میں تطبیق کی کہ اگر اس کو نماز میں پہلی مرتبہ شک پڑا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر اسے بار بار شک پڑتا ہے، یعنی اس کو کئی مرتبہ نماز میں شک پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ ظن غالب پہ عمل کرے گا. ظن غالب جہاں اس کا زیادہ جھکاؤ ہوگا. اور اگر ظن غالب کوئی نہ ہو، پھر وہ یقین پہ عمل کرے گا. اگر 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 پر تو یقین ہے نا، 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 پر یقین ہے، 3 پر شک ہے اس کو، تو وہ یقین پہ عمل کرے گا، وہ عقل پہ عمل کرے گا. تو یہی بات ہے، جو چیز بھی شک میں ڈالتی ہے بندہ اس کو چھوڑ کے اس کو اختیار کرے جو شک میں نہ ڈالے. فإن الصدق طمانیہ، آپ نے فرمایا کیونکہ سچائی اطمینان ہے. سچائی کی علامت یہ ہے کہ بندے کو اطمینان قلب ملتا ہے. وَإِنَّ الْكِذْبَ ریبہ، اور جھوٹ شک ہے. بندہ ایک شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے.